نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے نقل کیا ہے کہ اہل شام میں ایک بڑا باروب اور قوی آدمی تھا جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے تک وہ نہیں آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ امیر المؤمنین اس کا حال مت پوچھئے، وہ تو شراب میں بدمست رہنے لگا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منشی کو بلایا اور کہا کہ یہ خط لکھو، جس میں لکھا تھا: من جانب عمر بن خطاب بنام فلاں بن فلاں، تم پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد میں تمہارے لیے اس اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو معاف کر دینے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر حاضرین مجلس نے فرمایا: سب مل کر اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو پھیر دے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قاصد کے ہاتھ یہ خط بھیجا تھا اس کو ہدایت کر دی تھی کہ یہ خط اس کو اس وقت تک نہ دے جب تک وہ نشے سے ہوش میں نہ آ جائے، اور یہ خط کسی دوسرے کے حوالے بھی نہ کرے۔ جب اس کے پاس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا اور اس نے پڑھا تو بار بار ان کلمات کو پڑھتا رہا اور غور کرتا رہا کہ اس میں مجھے سزا سے ڈرایا بھی گیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ پھر رونے لگا اور شراب نوشی سے باز آ گیا، اور پھر ایسی توبہ کی کہ پھر ساری عمر اس کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا: ایسے معاملات میں تم سب کو یہی کرنا چاہیے کہ جب کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہو جائے تو اس کو درستی پر لانے کی فکر کرو، اور تم اس کے مقابلے میں شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی اس کو برا بلا کہہ کر یا غصہ دلا کر دین سے دور کر دو گے تو یہ بھی شیطان کی مدد ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلالی طبیعت سے جانا جاتا ہے، لیکن اس معاملے میں بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جلال سے کام نہیں لیا بلکہ حکمت سے کام لیا، اور حکمت کے ساتھ اس کو خط لکھا اور اس میں ڈرایا بھی، اور پھر معافی کا بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آج ہم کسی مسلمان بھائی کو دیکھتے ہیں کہ وہ غلط راہ پر چل رہا ہے تو ہمیں اس کو اچھائی کے ساتھ سمجھانا چاہیے اور حکمت کے ساتھ سمجھانا چاہیے، نہ کہ اس کی بےزتی کریں اور اس کو شرمندہ کریں کہ وہ دوبارہ ہماری طرف دیکھے بھی نہ اور اسلام سے دور ہو جائے۔